یار یہ 5,000 روپے کی تو ہم 3 دوست مل کے جا کے کڑھائی کھا لیتے ہیں، جس کے لیے صبح پھر ہمیں دوائی بھی کھانی پڑتی ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ کراچی کی جو ہے نا جوڑیا بازار کا کوئی دکاندار ہمیں آگے بزنس سکھائیں گے، یہ لوگ یہ آج کل زمانہ ماڈرن ہو چکا ہے، نئے نئے طریقے آ چکے ہیں، وہ یہ بتائیں گے کہ نئے طریقوں سے کیسے پیسے کمانا ہے۔ ٹھوکریں کھانی ہوتی ہیں، پھر سنبھلنا ہوتا ہے، پھر سیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو فلم کے گانے یاد ہو جاتے ہیں، وہی گانا میں آپ کو لکھ کے دے دوں، آپ 2 مہینوں میں نہیں یاد کر سکتے، لیکن آپ وہ دیکھتے تو یاد ہو جاتا ہے نا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ A+B جو اسکوائر ہوتا تھا، A² + B² + 2AB، آپ نے اپنی لائف میں پڑھنے کے بعد کہاں پہ امپلیمنٹ کیا مجھے بتا دیں۔ ہمارے پاس میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں، میرے پاس اکثر سول انجینئر آتے ہیں، میں آپ کو لٹرلی کہتا ہوں انہوں نے پڑھا ہوتا ہے لیکن ان کو آتا کچھ نہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ایک کام میں تھوڑا فیل ہو جاؤ تو بندہ کہتا ہے میں کام ہی نہیں کر سکتا، تو یار اس کی فیملی کے کنٹینٹ لوگ دیکھتے بھی تو ہے نا، کس سے لگاتا ہے؟ اپنے لیے لگاتا ہے، اور لوگوں کے لیے لگاتا ہے، اس کے ویوز آتے ہیں۔ ہیٹرز میری بات یاد رکھیں، ہیٹر آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ہیٹر نہیں ہوں گے نا، آپ آگے چل نہیں سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ آپ سب کی فرمائش پہ آج پھر سے ہمارے ساتھ ہیں عثمان علی خان صاحب۔ عثمان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ جی بڑی مہربانی جی، آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ عثمان صاحب ہمارے ویورز نے اتنا زیادہ ہمیں کامنٹس میں بولا کہ عثمان صاحب کو دوبارہ انوائٹ کریں، اور بہت زیادہ کوشچن بھی ہیں آپ کے لیے جو ہم آج آپ سے ان کی محبت ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ عثمان صاحب یہ بتائیے گا، ابھی رجب بٹ، ڈکی بھائی اور ندیم نانی والا نے مل کے جو ویب سائٹ بنائی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ انہوں نے کچھ کورسز لانچ کیے ہیں جی، تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ بول رہے ہیں کہ یہ اسکیم کرنے جا رہے ہیں، لوگوں سے پیسہ اکٹھے کرنے جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، میرا تو بڑا سمپل سا وہ اوپینین یہ ہے جی کہ اسکیم کیا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ زیادہ کورس بیچ رہے ہیں، شاید آپ کو اس پہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے، کورس کتنے کا بیچیں گے؟ 1500 کا بیچیں گے، میکسیمم 5000 کا بیچ دیں گے۔ ایسا ہی ہے یار یہ 5000 روپے کی تو ہم 3 دوست مل کے جا کے کڑھائی کھا لیتے ہیں، جس کے لیے صبح پھر ہمیں دوائی بھی کھانی پڑتی ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے، آپ کے فیوچر کے لیے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا لگ جاتے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ 5000 روپے آپ کی لائف چینج کر دیں، بالکل، تو کر دینا چاہیے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تنقیدی نگاہ سے دیکھیں تو آپ 100 دفعہ اگر وہ بندے آپ کو اپنا ایکسپیرینس بیچ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ 5000 نہیں، یہ 5 لاکھ بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو وہ ایک ٹریک پہ چڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ والا ٹریک ہے کہ جس پہ وہ خود چڑھ کے ایک سکسیزفل لائف میں انٹر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو وہ راستہ بتا رہے ہیں، اور اس میں اگر 5000 ہوں، 2000 ہوں، 1500 ہوں، کچھ بھی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ چیز دیکھیں کہ اس کو لگانے کے بعد آپ کو فائدہ ہوتا ہے، جو کہ ہوگا، جو کہ لازمی ہوگا۔ نہیں، کیا یہ یوٹیوبر ہمیں بزنس سکھا سکتے ہیں؟ بالکل سکھا سکتے ہیں۔ دیکھیں جی آج کل تو زمانہ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ اب وہ کراچی کی جو ہے نا جوڑیا بازار کا کوئی دکاندار ہمیں آگے بزنس سکھائیں گے، یہ لوگ یہ آج کل زمانہ ماڈرن ہو چکا ہے، نئے نئے طریقے آ چکے ہیں، وہ یہ بتائیں گے کہ نئے طریقوں سے کیسے پیسے کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو چیز آپ نے 1 سال ٹھوکریں کھا کے سیکھنی ہے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے کورس میں 10 دن میں سکھا دیں، بالکل، تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ تو میں کہتا ہوں کہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ لوٹنے کا منصوبہ ہے اور یہ پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ آلریڈی پیسے کما رہے ہیں، ایسے ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ کورس کو میں یہ کہ ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں بزنس مین کی طرح سوچیں، ٹھیک ہے، آپ نے بزنس، آپ نے سمجھو آپ کی انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے، آپ انویسٹ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ نے سیٹ اپ لگایا، ایک بزنس آپ نے انویسٹ کیا، ٹھیک ہے، تو کیا اس یا کوئی بہت بڑی رقم کوئی آپ سے کوئی تقاضا کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں، یہ آپ کی لائف میں بڑا ڈسپلن لے کے آتے ہیں، اور آپ کو وہ ٹھوکریں ان جگہوں سے بچاتے ہیں جہاں پہ آپ نے ٹھوکریں کھانی ہوتی ہیں، پھر سنبھلنا ہوتا ہے، پھر سیکھنا ہوتا ہے، تو آپ کو سکھا رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مجھے تو اچھا لگ رہا ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا کسی کا، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، ایک ٹک ٹاکر ہیں ساتھ، 2 یوٹیوبر ہیں، اب یہ بول رہے ہیں کہ بھائی ہم نے پیسہ یہیں سے کمایا، یہ بول رہے ہیں اپنی اسٹرگل کے بارے میں بھی یہ بتاتے ہیں، ہم نے ایسے اسٹرگل کیے، اور یہاں پہ آ کے اب جو رجب بٹ ہے اس کے 55 لاکھ فالورز ہیں، جی بالکل، اور جو ڈکی بھائی ہیں اس کے 87 لاکھ فالور ہیں، اسی طرح ندیم نانی والا ہے ٹک ٹاک پہ، اس کے 1 کروڑ پلس فالور ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ساری ٹھوکریں کھا کے ابھی ہم نے اس چیز میں آئے اور ہم اپنا سارا ایکسپیرینس آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی ٹوٹلی پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ ماضی میں جس طرح ہوا ہے، میں تھوڑا سا لمبا کر رہا ہوں، شاید انور صاحب ہیں، انہوں نے بھی کورس لانچ کیا ہے، انس صاحب ہیں، انہوں نے بھی کورس لانچ کیا، اور سب نے ایسا ہی کیا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا ڈال دیا ہے، وہ چیزیں آپ یوٹیوب سے بھی لے سکتے ہو۔
تھوڑا تھوڑا کورس ڈال دیے, اس کے بعد لوگوں سے پیسے لے لیے. ایک ہوا تھا وقار زکا صاحب کا جو انہوں نے کرپٹو کے بارے میں کیا تھا, اس کے بعد تو پاکستان میں کوئی اور کورس کرپٹو کے بارے میں نہیں آیا. اب یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اندر نا 4 چیزیں ان کی, اس کے اندر یوٹیوب ہے, کرپٹو ہے, اور ٹک ٹاک ہے. ٹک ٹاک لائیو سے خاص طور پہ پیسہ کمائے جا رہے ہیں, ابھی آگے اس کے بارے میں بات کریں گے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے اپنی چیز کیسے بیچنی ہے, جس طرح ابھی رجب بٹ نے اپنا پرفیوم بیچا ہے, تو اپنی پروڈکٹ لانچ کرنا, پھر ان لوگوں سے سیکھنا, بجائے یہ بہتر نہیں ہے بندہ کسی فزیکل یونیورسٹی میں چلا جائے, وہاں سے چیزیں سیکھ لے. دیکھیں میری بات سنیں, آج کل فزیکل یونیورسٹی, آج کل آن لائن کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے. سارے جتنے بھی یہ یونیورسٹیز ہیں وہ آن لائن زیادہ پریفر کرتی ہیں. تو اس سے جو چیز آپ دیکھ کے سیکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ آپ پڑھ کے نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے. آپ کو فلم کے گانے یاد ہو جاتے ہیں, وہی گانا میں آپ کو لکھ کے دے دوں, آپ 2 مہینوں میں نہیں یاد کر سکتے, لیکن آپ وہ دیکھتے تو یاد ہو جاتا ہے نا. ایک چھوٹی سی بات ہے. ویسے آپ دیکھتے ہیں تو سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کو دونوں سنتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو یہ کرنا چاہیے, نہ میرا اس میں کوئی وہ ہے, میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ یہ پرچیز کریں, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوگا, آپ کچھ چیز سیکھیں گے نا. اب ہمیں کیا پتا کہ ڈکی نے اور یہ رجب بٹ نے یہ کون سی ٹیکنیکس یوز کی تھیں, انہوں نے کیا, ان کا جو کانٹینٹ تھا یہ کیسے بناتے تھے, اور یہ کیسے آگے چلے ہیں, اور یہ ٹک ٹاک کیسے, مطلب آپ تو بالکل را سے شروع کرتے ہیں. جب وہ آپ اکثر 90% لوگ تو بیچارے راستے میں ہمت ہار جاتے ہیں, کیونکہ ان کو رسپانس نہیں آ رہا ہوتا. بالکل. تو اس سے چلو ایک ہیلپ فل ہوگا, ایک فروٹفل ہوگا, یہ آگے چلیں گے بچے, سیکھیں چیزیں. سیکھنے سے تو کسی کا نقصان نہیں ہوتا, یہ آپ کو فائدہ مند دیتی ہیں, کسی جگہ پہ بھی دے سکتی ہیں. بالکل. اور آپ یہ پھر میں کہوں گا نیگیٹیوٹی اگر پھیلانی ہے تو آپ ہر چیز کے متعلق پھیلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کورس سکھا رہا ہے اس کی نیگیٹیوٹی, جب وہ بنا رہے تھے اپنے فیملی ویلوز, اس پہ بھی انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا. دیکھیں, اب آپ اپنے بچوں کو اسکولس بھیجتے ہیں, آپ فیس پے کرتے ہیں, جیسا ہی. ٹھیک ہے, آپ یہ تو نہیں کہتے جی کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے بچے کا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. بالکل ایسے, تو یہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا نا. بالکل. سیکھیں گے, نوجوان سیکھیں گے. ہمیں جو فضولیات میں پڑھے ہوئے ہیں, آگے پیچھے ٹائم ضائع کر رہے ہیں, چلے کچھ سیکھ جائیں گے. میں تو چاہتا ہوں, بالکل اچھی بات ہے. اچھا, ایک بات مجھے بتائیں, آپ نے بھی کافی ٹائم بزنس کی. ایک بچہ ہے, فرض کریں وہ میٹرک کر لیتا ہے یا پھر سیکنڈ ایئر کرتا ہے, ایون یونیورسٹی تک وہ جاتا ہے. اکثر لوگ آپ بول رہے ہیں جی آپ ہنر سیکھیں, تو یہاں پہ بچے کی ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کا ہنر کتنا امپورٹنٹ ہے. تھرڈ چیز یہ بچے کا وین. ہمارے یہاں پہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے آگے کرنا کیا ہے, وہ گو ود دا فلو چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایشو یہ ہے کہ ہمیں نا آج تک ہم اپنی ڈائریکشن نہیں سیٹ کر سکے. آپ کورس میں ایک تو ایجوکیشن کے نا زیادہ ایجوکیشن کے حق میں نہیں ہوں, انلیس کہ آپ نے کوئی بہت ہی PhD ٹائپ کچھ کرنی ہے, کیونکہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایک سرٹن لیول تک ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, آپ کو اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, آپ وہ سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ ہے, اس نے سائنٹسٹ بننا ہے, وہ سیکھے ساری چیزیں, وہ اینڈ تک جائے. ایک بچہ ہے, اس نے بزنس مین بننا, تو اس کو ایک نالج, سرٹن نالج تک اس کو سیکھے, اس کے بعد وہ ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے. مجھے بتا دیں کہ آپ نے میٹرک میں, آپ نے سیکنڈ ایئر میں, فرسٹ ایئر میں آپ نے میتھمیٹکس کے جو فارمولاز ہیں وہ آپ کی پرسنل لائف میں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں؟ وہ A+B جو اسکوائر ہوتا تھا, A² + B² + 2AB, آپ نے اپنی لائف میں پڑھنے کے بعد کہاں پہ امپلیمنٹ کیا مجھے بتا دیں. بس سیکھتے رہے ہیں, بس دماغوں میں ڈالتے رہے ہیں, وہ سائڈ پہ پڑا ہوا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا ہماری اپنی زندگی میں اس کا کوئی رول ہے. تو ٹھیک ہے, ہنر سے مراد یہ, ہنر یہ نہیں ہے کہ آپ پریکٹیکلی کوئی چیز بنائیں گے, آپ یہ بھی ہنر ہوتا ہے. یہ جو ساری چیزیں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ بھی ایک ہنر ہی ہوتا ہے. دیکھیں, آپ اگر کوئی بندہ ولاگنگ کر رہا ہے, وہ ایک ہنر ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اچھی ٹک ٹاک بنا رہا ہے, ہنر ہے. اگر کوئی آن لائن پروڈکٹس بیچ رہا ہے تو وہ ہنر ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح وہ نالج زیادہ ضروری ہے. آپ بہت ایکسٹرا آرڈنری, آپ کے برین میں چیزیں ڈل گئی اور اینڈ آف دا ڈے مطلب بچہ بھی انوائنگ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل, میں آپ کو سچی بات, آپ اس کو پہ لوڈ کم ڈالیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ یار ایک بندہ, وہ بچہ ہے, وہ آگے اس نے جانا ہے, اس نے ایک جاب کرنی ہے یا اس نے ایک لیول تک پڑھنا ہے, تو ٹھیک ہے. ادروائز تو بیسک تعلیم دیں اور اس کو نالج دیں. دیکھیں, تعلیم میں اور نالج میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تعلیم تو رٹا رٹایا سبق ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس, میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں, میرے پاس اکثر سول انجینئر آتے ہیں. میں آپ کو لٹرلی کہتا ہوں, ان نے پڑھا ہوتا ہے لیکن ان کو آتا کچھ نہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ان کو کون ہے یار یہ کنسٹرکشن کون کہیں, کیونکہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, جو ان کا عملی تجربہ ہی کچھ نہیں ہوتا.
تو آپ عملی طور پہ زیادہ مطلب جو کام کریں اس کو پکا کریں, اس کو پورا کریں, ایجوکیشن کرنی ہے پھر ایم فل کریں, پی ایچ ڈی کریں, بالکل کریں, اور پہلے اپنا آپ سوچیں کہ کرنا کیا. اب آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک ٹائم تھا کہ آپ کہتے تھے جی, بچہ چھوٹا ہوتا تھا پوچھتے تھے کہ یار آپ نے کیا بننا ہو, کہتا میں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, فوجی بننا ہے, ٹھیک ہے, فوج میں جانا ہے, ٹھیک ہے, پائلٹ بننا ہے, جو ہوتا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ اب چینج ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ, چینج ہو چکی ہیں چیزیں. اور نوجوانوں کو بھی کافی سارے کو پتہ, اور بہت سارے کو نہیں بھی پتہ بیچاروں کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل ایسے. اگر ایک ایج کے بعد وہ اس پہ کام شروع کر دیں, اس فیلڈ میں انٹر ہو جائیں, تو ان میں اتنا پیشن ہوتا ہے, اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی لیول تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے لیے پھر وہ بیسک وہ ایجوکیشن حاصل کریں, وہ اس چیز کا نالج حاصل کریں جس کا ان کو شوق ہو. بالکل ٹھیک ہے. آپ جو دل میں آتا ہے وہ کریں, سلیقہ سیکھیں اور اپنا رنگ اس کے اندر ڈالیں کہ یار میں نے اس کیا کرنا ہے. اب جیسے کہ اب رجب بٹ ہے, دیکھیں اس نے بھی زندگی میں بہت سارے کام کیے, ایسا ہی, لیکن اس کی بلاگنگ ہٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی اس نے کوئی کام کیے ہوں گے. اب ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ایک کام میں تھوڑا فیل ہو جاؤ تو بندہ کہتا ہے میں کام ہی نہیں کر سکتا. ایسا ہی. لیکن اس نے بھی دیکھیں اس کی بھی لائف ایک اسٹرگل کی لائف ہے, بالکل, اور جا کے ہٹ ہوا ہے وہ ولاگنگ میں, اور سپر ہٹ ہوا ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ کامیابی دے, سب کو کامیابی دے, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے ولاگنگ میں جس طرح اس نے ایک ٹرینڈ دیا, ایک اچھا ٹرینڈ دیا, کچھ لوگوں کو اختلاف ہوگا لیکن ظاہر بات ہے فالوور بھی ہیں. بالکل, ہاں لوگ پسند بھی کرتے ہیں, لوگ پسند بھی کرتے ہیں. آپ مجھے کہیں جی کہ میں تو کہتا جی کوئی فیملی کا وہ کنٹینٹ لگاتا ہے, فیملی کی, تو یار اس کی فیملی کا کنٹینٹ لوگ دیکھتے بھی تو ہے نا. کس سے لگاتا ہے؟ اپنے لیے لگاتا ہے, اور لوگوں کے لیے لگاتا ہے, اس کے ویوز آتے ہیں. نہ دیکھیں نا لوگ, کیوں دیکھتے ہیں؟ تو یہ چلتا ہے. ہر ہیٹرز بھی ہوتے ہیں, اور ہیٹرز میری بات یاد رکھیں, ہیٹر آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہوتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں ہیٹر نہیں ہوں گے نا, آپ آگے چل نہیں سکیں گے. وہ آپ کے اندر ایک جذبہ لے کے آتا ہے, آپ کے اندر ایک کہتا ہے نا, ایک وہ آگ لے کے آتے ہیں. جب آپ کو کوئی ہیٹرز پڑھتے ہیں نا, تو آپ کے اندر اور مزید جذبہ آتا ہے کہ میں نے اور آگے بڑھنا. ایسے ہی. تو یہ چلتا رہتا ہے. آپ رجب بٹ کی دیکھ لیں, انہوں نے کتنے, اور وہ بہت محنت بھی کر رہا ہے. ایسے ہی بہت محنت, یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. نہیں, سارا دن ولاگ بنانا, سارا دن ولاگ بنانا ہے, ہاں الگ کرنا, اس کے بعد اس کا کنٹینٹ تیار کیا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ اچانک 4 بندے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ولاگ بن گیا. اس کا پہلے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم نے آج یہ بات کرنی ہے, ہم نے اس ٹاپک کو کرنا ہے. کچھ فنی بھی ہوتے ہیں, کچھ گپ شپ بھی ہوتے ہیں, سیریس بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں. اور ہم نے دیکھا, ہم نے جو فلمیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے, وہ فلم ہوتی ہے نا, ہمیں پتہ ہوتا ہے سارا فیک ہے, تو ان کا بھی فیک ہی ہوتا ہے. وہ کبھی ڈکی کا اس کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے, وہ ڈکی کے بھائی کو اٹھا کے لے جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ مذاق ہو رہا ہے, لیکن ہم نے ٹائم گزارنے کے لوگ دیکھتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, انجوائے کرتے ہیں اس کو. انہیں پتہ ہے کہ گپ شپ چل رہی ہے ساری. تو اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. کام کریں, وہ جیسے محنت کر رہا ہے, آپ سب لوگ محنت کریں, اس طرح آگے ترقی حاصل کریں. بالکل ایسے ہی انٹرٹینمنٹ کی حد تک آپ اس ولاگ کو رکھیں, اور اس کو زیادہ چیزیں, ریسلنگ تک فیک ہوتی ہے سر جی. میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھی دیکھیں, اب ریسلنگ کو جب آپ سلو موشن میں کرتے ہیں تو وہ ایکچولی مار نہیں رہے ہوتے. بالکل, وہ جسٹ ہوتی ہے. تو اس طرح جب اکثر لوگوں نے, مجھے ایک بندے نے کہا یار کہ یہ کیا پروموٹ کر رہے ہیں, دیکھو وہ اس کے اور ڈکی کے بھائی کو اٹھا کے وہ اغوا کر لیتے ہیں. میں نے کہا یار سب بچے کو پتا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے, اس کے ہاتھ میں سبزی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو جا کے وہ مرغی کے ڈربے میں بند کر دیتے ہیں. اس کے ہاتھ میں وہ انہوں نے شاپر سے باندھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ شاپر تو مذاق میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ویسے گپ شپ چل رہی ہے. وہ جب لڑائی کے رکھتے ہیں تو اکثر وہ ایک دوسرے کو ہوا میں مکے شکے مارے, ویسے دکھے دیتے ہیں. ایون کہ ایک آدھ بیچ میں سلیپر بھی اٹھا لیتا ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ ہنسی نکل جاتی ہے منہ سے. تو وہ چلیں, لوگوں کو خوش کر رہے ہیں, چہرے پہ ہنسیاں لا رہے ہیں, اچھی بات ہے, بات اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا, تھوڑا سا بات کرتے ہیں کاروبار کی. مجھے یہ بتائیں, آج کل لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, خاص طور پہ یونیورسٹی کے بعد لو لیول سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کوئی پلاننگ بتائیں کہ بندہ کہاں سے شروع کرے, خاص طور پہ جب پیسے بھی شارٹ ہوں. یار میں نے پچھلے انٹرویو میں آپ کو ایک ایڈوائس دی تھی. میں نے کہا جی کاروبار تو 1000 روپے سے بھی شروع ہو جاتا ہے. اس پہ کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں, فون کیے ہیں. انہوں نے کہا جی عثمان بھائی آپ یقین کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاروبار صرف ایک آئیڈیا پہ نا, میں آپ کو بتاؤں نا کہ پہلے آئیڈیا کنسیو کریں کہیں سے, ٹھیک ہے, اس پہ کام شروع کر دیں. اور آئیڈیا بیسک چیز آئیڈیا ہے. آئیڈیا آپ نے لینا ہے, باقی پیسے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. آئیڈیا بیسیکلی ہوتا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے. ہمارے بچے بہت جلدی شارٹ ٹرم میں چلتے ہیں, تھوڑا لمبا کرنا چاہیے, تھوڑی محنت کرنی چاہیے. یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا سارا کچھ. لیکن اگر بالکل آپ کہتے ہیں کہ زیرو سے کاروبار شروع کرنا چاہیے, میں تو کہتا ہوں کہ
آپ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کے آپ اس کی سیل شروع کر دیں, آپ بہت چھوٹے پیمانے سے شروع کریں. آپ کے پاس موبائل ہے نا, جی جی, آپ اس کی تصویریں کسی ہول سیل شاپ پہ جا کے اس کی تصویریں لے کے آپ اپنے موبائل پہ چڑھا دیں, پاسبل نہیں بکیں گی یار. اگر نہیں بھی بکیں گی آپ کا کیا گیا ہے؟ بالکل کچھ بھی نہیں گیا, کچھ بھی نہیں گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ ایک وہ پیج ہے, وہ ایک لڑکی کا ہے, وہ پیاری والس کے نام سے, تو اس نے کہا جی کہ سب سے پہلے میں نے جو کام بیس شروع کیا تھا وہ میں نے تتلیاں تھیں, یہ جو بٹر فلائز ہوتی ہے, ان کی میں نے تصویریں لگائی تھیں. اچھا, میرے پاس پروڈکٹ نہیں تھا, میں نے جسٹ تصویریں لگائی تھی, اور ان کے بنوئی ہوتے ہیں چائنا میں, تو وہاں سے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں بھیج دو, تو چھوٹے سے کاٹن میں آئی تھی. کہتے جب میں نے پکچرز لگائیں تو اتنی مجھے رسپانس اس کا پازیٹیو آیا کہ میں حیران ہو گیا. تو یہ تو والیوم تو بہت مطلب ہے بڑا ہے, یہاں پہ بہت گیپ ہے چیزوں میں. آپ کے پاس ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں, آپ جسٹ اسٹارٹ تو لیں نا. دیکھیں پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا ہے, میں یہ کر سکتا ہوں. آپ نے کیسے چیک کرنا ہے, آپ نے ایک بالکل بیسک سے شروع کرنا ہے. بیسک سے یہ کہ آپ نے جسٹ, میں آن لائن چیزوں کی سیل کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ جسٹ تصویریں تو لگا سکتے ہیں نا. آپ کسی سے ایڈٹ کروا کے لگا لیں, آپ خود ایڈٹ کر کے ان کے نیچے پرائسز لکھ دیں, کیوں نہیں بکیں گی؟ بکتی ہیں, مطلب وہ آپ کو رسپانس آ جائے گا نا, پتہ چل جائے گا. تو یہ تو بالکل ہی بیسک ہے. موبائل ہر بندے کے پاس ہے, بالکل ٹھیک ہے. جانا جا کے ہول سیل والے کو کہنا بھائی میں تیری یہ چیزیں بیچوں گا, وہ تو خوشی سے کہے گا یار اتار لے, اس کی بھی اتار لے تصویر, اس کی بھی اتار لے, اس کی بھی اتار لے, بیچ دو. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں آپ کو جو چیز پسند آتی ہے آپ بیچیں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ چیز ہے, یہ مارکیٹ میں ٹرینڈ ہے, جس چیز کا ٹرینڈ نہیں چل رہا نا اس کی تصویریں لگا دیں, اس کو بیچیں. اس میں تو آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا. کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا. آپ باداموں کی تصویر لگا دیں, بالکل, کہ یہ صرف فار سیل ہے, نہیں آئیں گے آرڈر آپ کو؟ بالکل آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ آتے ہیں نا, ہر چیز بکتی ہے. اور ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل ہے, بالکل. آپ ہر بندے کے ایکسیس اپروچ میں. عثمان بھائی مجھے بتائیں کہ آپ نے اب صدر نہیں جانا, آپ نے موبائل کھولنا, دیکھنا کہ یار کون سی چیز کہاں سے مل رہی ہے, مجھے آن لائن سستی ملتی ہے, آپ نے آن لائن آرڈر کرنا, میں گھر بیٹھے مل جاتی ہے. بالکل. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید بڑھے گا یہ کام. مارکیٹ بڑی ہے, لوگ بہت ہیں, بہت زیادہ پوٹینشل ہے. پوٹینشل سے مراد یہ ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان غریب ملک ہے. اور بھائی میرے نئی گاڑی آئی ہے جیک, ریکارڈ ان کی وہ ہوئی ہے, بکنگ ہوئی ہے, جس میں لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں پیسہ کوئی نہیں ہے, جس میں لوگ کہتے ہیں گاڑیاں نہیں بک رہی. آپ کو سب کہہ رہے ہیں گاڑیاں نہیں بکتی, گاڑیاں نہیں بکتی, قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں, کچھ قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں. جیک گاڑی آئی ہے سر, اتنی بکنگ ہو چکی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جون کے جولائی میں بھی اب آپ کو ڈلیوری نہیں ملے. اچھا, ود ان 3 to 4 days. جولائی کا ہے 7واں مہینہ, 7 مہینے بعد کی ڈلیوری ہے. تو انہوں نے کیا کچھ ایسا نہیں ہے کہ یا تو ان کی پرائس کم ہے یا پھر چیزیں اچھی. دیکھیں پاکستان میں نا, میں نے پچھلے دفعہ بھی ایک بات کی تھی, اور وہی انہوں نے تھرمامیٹر لگایا. تھرمامیٹر کیا لگایا انہوں نے کہا یہاں پر یار جو باقی چھوٹی سیڈان اور یہ گاڑیاں تو ہیں, جو یہ ڈالا جس کو ہم بولتے ہیں, وہ ایک ہی ہے, وہ ریوو ہے. ریوو کی پرائس ہے 1.5 کروڑ روپیہ. بالکل. انہوں نے کہا یار ریوو کی سے 30-40-50 لاکھ روپے سستے میں ڈالا لے آؤ. اچھا یہ کار لے کے آتے نا تو نہیں بکنی تھی. ہاں کار یہاں پہ بہت ہے نا, قسم کی کار ہے. تو اسی طرح مارکیٹ میں بہت ہر وقت پوٹینشیل ہوتا ہے, ہر وقت سپیسز گیپس ہوتے ہیں جس کو آپ نے آگے فل کرنا ہوتا ہے. جیسا آپ نے سوچنا ہے کہ یار میں کیا چیز یہاں پہ جو ہے نا, کیا ریکوائرمنٹ آف دا لوگ پیپل کیا ہے, اس پہ چلیں. بزنس ہی بزنس ہے. دیکھیں اسٹیپ تو اٹھانا پڑے گا. اسٹیپ اچھا کوئی اسٹیپ کوئی 10 لاکھ والا نہیں اٹھانا, اسٹیپ چھوٹے چھوٹے اٹھانے, چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلیں نا, ٹھیک ہے. اب وہ جیسے رجب بٹ ہے, بات اس کی پھر آ گئی. رجب بٹ ہے, وہ پہلے اس نے بھی کوئی تو آن لائن چیزیں بیچی ہیں, اس نے بھی تو چیزیں بیچی ہیں, اس نے بھی اسٹارٹ لیا نا, اس نے تو جم بھی کیا تھا ایک ٹائم, ٹھیک ہے. بالکل. تو وہ یہ ساری ہر بندے کی, جس سکسیزفل بندے کی آپ دیکھیں گے نا پیچھے اسٹوری, پیچھے اس کے اسٹرگل کی ایک اسٹوری ہے. ایسا ہی ہے. جیسے اس نے کہا تھا کہ میری والدہ کا وہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی رجب بٹ کی, تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی والدہ کو ہاسپٹل تک لے جائے. بالکل. وہ اتنے پیسے نہیں تھے اس کے پاس. وہ بیچارہ, اس کی ماں تڑپ رہی تھی اور وہ سوچا اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت, اس نے محنت کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا کہ وہ کروڑوں روپے کماتا ہے. ایسے ہی ہے.
لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے, لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مزید دے رہا ہے. تو یہ چیزیں, یہ یار دنیا بھری پڑی ہوئی ہے, کائنات ایسی چلنی ہے, دنیا ایسی چلنی ہے, آپ کوئی نوکے نہیں ہیں, بس آپ کام شروع کریں, محنت شروع کریں. ہمارے پاکستان کا ایک مسئلہ ہے نا کہ لو لیول کام بھی نہیں کرنا. میرے باپ کا ایک نام تھا, میرے دادے کا ایک نام تھا, ہمارے ڈرائیور ہوتے تھے, ہیں کہ بعد میں نہیں کر رہا تھے. تو یہ بھی لوگوں کو تھوڑا سا کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم نے چھوٹا کام بھی نہیں کرنا. سر آپ نے جب آپ نے کے اندر اپنی میں مار دی نا, اس دن آپ کو میری طرف سے میڈل ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے. اندر کی میں مار دیں, یہ میں ہے نا, میری میں یہ ٹیبل نہیں صاف کروں گا, لیکن میں اپنی میں وہاں مارتا ہوں باہر جا کے. میں 1 کروڑ روپے دے کے لندن میں, میں 1 کروڑ روپے UK میں جا کے دیتا ہوں, آسٹریلیا میں دیتا ہوں, یورپ میں جا کے میں 1 کروڑ روپے اس بات کا دیتا ہوں کہ میں نے ٹیبل صاف کرنا ہے. تو میں ادھر کیوں نہیں کر سکتا؟ ادھر بغیر پیسوں کے ہوتا ہے. یہ جرنلی جو ہے نا, یہ ہمارے ویسے دماغ میں ہوتی ہے چیز, لیکن جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں. میں نے ایک بک پڑھی تھی, PC ہوٹل کے آنر ہے صدر الدین ہاشوانی ان کا نام ہے, ان کا ایک بک ہے سچ کا سفر. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ 1 مین شو تھے. دیکھیں آج وہ کسی سٹیج پہ بندہ, وہ کاٹن کا انہوں نے کام شروع کیا. کہتا ہے میں خود ہی آرڈر بکر بھی تھا, خود ہی لوڈر بھی تھا, خود ہی ادھر جا کے نا سپلائی دینے والا بھی تھا, خود ہی مینیجر بھی تھا, خود ہی اکاؤنٹنٹ بھی تھا. میں 1 مین, پوری کمپنی ایک بندے پہ مشتمل تھی. اچھا. میں کاٹن پہلے بائی بھی کرتا تھا, میں آرڈر لے کے بلوچستان جاتا تھا, بس کا سفر ہوتا تھا, آرڈر لے کے آتا, آرڈر بکر ہو گیا, ادھر آیا, یہاں پہ میں نے مارکیٹ سے جا کے پرچیز کرنا, اس کے بعد لوڈنگ کرنی, ان لوڈنگ کرنی, ڈیلیوری دینا, سارے کام ایک بندے نے کیے تھے. اچھا. تو اللہ نے اس کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کس رنگ لگایا. یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب نوجوانوں میں تھوڑی عقل آ گئی ہے, لوگوں میں عقل آ گئی ہے. ہاں پہلے سے یہ چیزیں بہت زیادہ کم. دیکھیں ایک بندہ بریانی بیچ رہا ہے, PhD کی ہوئی ہے اس نے, ایک بندہ وہ پروفیسر صاحب ہے, اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں, اس نے گاڑی کی ڈگی کھولی, بریانی بیچنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محنت کا اس کو صلہ دیا. یہ سب یہ جب اب آ گیا لوگوں میں گئی, اب شعور آ گیا, خاص طور پر شعور آ رہا ہے. سوشل میڈیا, تھینکس ٹو سوشل میڈیا, لوگ سٹوریاں بھی دیکھتے ہیں نا کہ عثمان بھائی اگر سکسیزفل ہوئے تو کیا کہتے, پہلے دن سے ہی ایسے تھے. نہیں, میں اگر سکسیزفل ہوں تو میں پہلے دن ایسا تھا نہیں تھا. اچھا جب دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا یار یہ تو ہمارے جیسے ہی تھے. بعد میں جا کے ان کو اللہ تعالیٰ نے رنگ لگایا, انہوں نے ہمت نہیں ہاری, اور انہوں نے اپنے اندر کی میں جو انا ہے نا, انا اس کو مارا. مارنا چاہیے بھی, ٹھیک ہے. محنت کرنے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی, علاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے کبھی دیکھے سادہ زندگی بغیر تکبر والی ہر چیز, جیسے کہتے ہیں نا ہمیں بچپن سے سنا, وہ اپنے جوتے بھی خود سیتے تھے تو کرتے تھے. اچھا عثمان صاحب, ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, مجھے یہ بات بتائیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں جی ہم نے خود کچھ کرنا ہے,